آئینہ کہاں ہو تم؟ کمرے میں اتنا اندھیرا کیوں کر رکھا ہے؟ وہ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئی تھی اس نے آئینہ کو آواز دینا شروع کر دی۔ کمرے میں کافی اندھیرا تھا اور کمرے میں گپ اندھیرا دیکھ کر اس کی جان لبوں پر آئی تھی۔ اسے تو ویسے بھی اندھیرے سے بہت ڈر لگتا تھا، وہ اندھیرے سے کافی گھبراتی تھی۔ آس پاس دیکھتے ہوئے جیسے ہی اس نے قدم آگے بڑھائے، ابھی وہ لائٹ آن کرنے کے لیے سوئچ بورڈ تلاش کر رہی تھی کہ اچانک دروازہ شور پیدا کرتا بند ہوا تھا۔ اسے ایک دم گھبراہٹ محسوس ہوئی۔ جب اس نے گھبرا کر پیچھے پلٹ کر دیکھا تو دروازہ خود بخود ہی لاک ہو چکا تھا۔ وہ تو سہم سی گئی تھی۔ وہ فوراً دروازے کے پاس آئی اور ہاتھ بڑھا کر دروازے کو کھولنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن دروازہ کسی طرح بھی کھل نہیں رہا تھا۔ تبھی اسے اپنی گردن پر کسی کی گرم سانسیں محسوس ہوئیں۔ وہی مخصوص سگریٹ کے دھوئیں سے بھری ہوئی بدبودار سانس تھی۔ منتہا کی تو جان لبوں پر آئی تھی۔ اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا تھا۔ اسے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ جب دیکھتے ہی دیکھتے وہ شخص اپنا ہاتھ اس کی کمر پر رکھ چکا تھا۔ منتہا کو تو جیسے کرنٹ لگا تھا، وہ اسے اپنے سینے سے لگا چکا تھا۔ ایک چیخ تھی جو منتہا کے حلق سے نکلنے والی تھی، لیکن اس سے پہلے کہ منتہا چیختی چلاتی، وہ اس کے لبوں پر اپنا ہاتھ رکھ چکا تھا اور پھر اس کے کان کے قریب سرگوشی نما انداز میں کہنے لگا، تمہیں کیا لگتا ہے تم اتنی آسانی سے میرے چنگل سے بچ جاؤ گی؟ تم ارمغان لاشاری کی ضد بن چکی ہو، اور اب ارمغان لاشاری اپنی ہر ایک بے عزتی کا بدلہ تم سے لے کر رہے گا۔ تم جیسی لڑکی اتنی آسانی سے میرے چنگل سے نہیں بچ سکتی، اور جو کچھ بھی تم نے میرے ساتھ کیا تھا اس کا حساب تو تمہیں چکانا پڑے گا، اور اب اس بستر پر تم اس کا انجام خود دیکھو گی۔ وہ منتہا کو اپنی باہوں میں گھیر چکا تھا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس نے منتہا کو بستر پر پٹخا۔ منتہا کی تو جیسے جان ہی نکل گئی تھی۔ وہ اس وقت کو کوس رہی تھی، وہ پچھتا رہی تھی جب اس شخص کی باتوں میں آ کر اس نے اس کمرے میں آنے کی حامی بھری تھی۔ اس کے ماتھے پر پسینے آنے لگے۔ اس وقت اسے اس شخص سے بہت خوف محسوس ہو رہا تھا۔ منتہا نے چیخنا شروع کر دیا۔ وہ چلا چلا کر اپنی دوست کو بلا رہی تھی، مگر اس وقت گھر میں کوئی بھی نہیں تھا جو اس کی چیخوں کو سن سکتا۔ ارمغان لاشاری اگلے ہی پل اس پر جھکا اور اس کا دوپٹہ کھینچ کر اتار دیا۔ اس وقت وہ کمرے کی لائٹ آن کر چکا تھا۔ روشنی میں منتہا کی دودھیا رنگت پہلے سے بھی زیادہ چمکتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ جب ارمغان لاشاری نے منتہا پر جھک کر اس کے گلابی لبوں کو اپنے لبوں میں، سیاہ رنگ کی انتہائی قیمتی کار اس وقت کالج کے باہر کھڑی تھی۔ وہ پچھلے 1 گھنٹے سے دھوپ میں اپنی گاڑی کو کھڑے رکھے ہوئے تھا۔ آس پاس سے گزرتے ہوئے لوگ اس کی گاڑی کو دیکھ رہے تھے اور وہ کھڑا سب کو بہت مغرور سے انداز میں دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک چمک تھی۔ وہاں سے گزرتی ہوئی لڑکیاں بھی مڑ مڑ کر ارمغان لاشاری کو ہی دیکھے جا رہی تھیں۔ 1 گھنٹہ ہو گیا تھا۔ وہ بار بار اپنے بازو میں پہنی گھڑی پر ٹائم دیکھ رہا تھا، لیکن اب اسے شدید غصہ آ رہا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد جب ایک جانب سے ہنستی ہوئی آئینہ اپنی سہیلی کے ساتھ باہر نکلی تھی، ارمغان لاشاری کو کچھ تسلی ہوئی تھی۔ تبھی آئینہ آرام آرام سے چلتی ہوئی باہر آ رہی تھی۔ وہ اپنی دوست کے ساتھ باتیں کر رہی تھی۔ اپنی دوست کو خدا حافظ کہہ کر اپنے بھائی کی گاڑی کی طرف آئی تو ارمغان اس پر پھٹ پڑا تھا۔ کیا تماشا بنا رکھا ہے تم نے؟ تیز نہیں چلا جاتا تم سے؟ اور تم نے تو کہا تھا تمہیں 12 بجے چھٹی ہوگی۔ ٹائم دیکھا ہے تم نے؟ اس وقت 1:30 بج چکا ہے۔ وہ اپنے موبائل کی سکرین پر اسے ٹائم دکھاتے ہوئے بولا، میں تمہارا نوکر تو نہیں ہوں جو یہاں پر کھڑے ہو کر تمہارا انتظار کرتا رہوں۔ میرے اور بھی بہت سارے کام ہوتے ہیں۔ وہ کافی غصے میں آئینہ سے کہہ رہا تھا۔ آئینہ نے انتہائی پرسکون انداز میں ارمغان کی طرف دیکھا اور وہ کہنے لگی کہ چلا تو آپ ایسے رہے ہیں جیسے 200 ایکڑ زمین اکیلے آپ کو سنبھالنی ہوتی ہے۔
سارا دن تو آپ فارغ بیٹھے رہتے ہیں اور آپ کے وہ لوفر دوست آپ کے ساتھ ہی ڈیرے پر بیٹھ کر گپے لگاتے رہتے ہیں اور آپ سب دوستوں کا پورا دن ایسے ہی گزر جاتا ہے۔ گاؤں میں کہیں بھی کوئی پھڈا ہو جائے تو آپ وہاں پر معاملہ سلجھانے کی بجائے اور بگاڑے ہوتے ہیں۔ کام کاج تو آپ وہاں پر کوئی کرتے نہیں ہیں اور پڑھائی لکھائی وہ ہے جو آپ چھوڑ چکے ہیں اور اب مجھ پر بلا وجہ غصہ کر رہے ہیں۔ وہ اپنے بھائی پر چلائے جا رہی تھی۔ ارم خان نے اپنی بہن کی طرف دیکھا۔ اپنی بہن کی 2 گز لمبی زبان پر ارم خان ایک گہری سانس خارج کر چکا تھا۔ وہ کہنے لگا، ہاں بس تمہاری یہ جو پڑھائی ہے یہ بس پوری ہو گئی ہے، اس کا بھی بندوبست اب کرتے ہیں۔ تمہاری زبان میں بند کرواتا ہوں، جب سسرال جاؤ گی نا تو تمہیں زبان وہاں جا کر بند ہو جائے گی۔ میں ابا جان سے بات کرتا ہوں کہ تمہیں جلد از جلد رخصت کر دیں۔ تم مزید اس گھر میں رہی تو ہمارے سر پر چڑھ کر ناچو گی۔ وہ جان بوجھ کر آئینہ کو تنگ کرنے لگا۔ ان دونوں بہن بھائی کا رشتہ ایسے ہی تھا اور ارم خان اپنی چھوٹی بہن سے بہت محبت تو کرتا تھا، مگر دونوں کی لڑائی بھی ایسے ہی ہوتی تھی جس طرح چوہے بلی کی طرح سارا دن ہی جاری رہتی ہے۔ ارم خان اور آئینہ گاڑی میں بیٹھ گئے تھے۔ ارم خان نے گاڑی سٹارٹ کی۔ ابھی گاڑی تھوڑی سی آگے ہی بڑھی تھی کہ ایک گاڑی میں دھماکے کی آواز آئی۔ ارم خان نے فوراً اپنی گاڑی کو بریک لگائی، لیکن جیسے ہی آئینہ نے دیکھا کہ جس گاڑی میں اس کی دوست جا رہی تھی، یہ دھماکہ تو اس گاڑی میں ہوا تھا۔ گرمی شدید تھی اور گرمی کی وجہ سے گاڑی کا ٹائر پھٹ چکا تھا۔ وہ دونوں فوراً گاڑی سے نیچے اترے۔ ارد گرد کے بہت سارے لوگ بھی جمع ہو گئے تھے۔ یہ تو شکر تھا کہ گاڑی کی سپیڈ تیز نہیں تھی، ورنہ جانے کیا ہو جاتا۔ آئینہ کے حلق سے ایک چیخ نکلی تھی، کیونکہ اس کی دوست منتہا اسی وین میں آیا جایا کرتی تھی۔ منتہا مکمل پردے میں رہتی تھی۔ اس کے گھر کا ماحول ہی ایسا تھا، وہ اپنا چہرہ مکمل طور پر چھپا کر رکھتی تھی۔ آئینہ بھاگ کر اس گاڑی کی طرف گئی جس کے اگلے ٹائروں میں آگ لگ چکی تھی۔ ارم خان لاشاری نے اسے روکنے کی بہت کوشش کی۔ آئینہ رکو، پاس مت جاؤ، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن وہ کہنے لگی، نہیں، میں ایک دفعہ اپنی دوست کو دیکھ لوں، اسے کچھ ہوا تو نہیں۔ ارم خان اتنا تو جانتا تھا کہ اس کی کوئی دوست ہے جس کے ساتھ آئینہ کی کافی عرصے سے دوستی ہے۔ وہاں تمام لڑکیوں کو گاڑی سے باہر نکالا گیا۔ جب منتہا بھی اس گاڑی سے باہر نکلی تو وہ بہت گھبرائی ہوئی تھی۔ سامنے اس نے آئینہ کو کھڑے دیکھا تو فوراً بھاگتے ہوئے آئینہ کے سینے سے لگ کر رونے لگی۔ ارم خان بھی اس کے پیچھے ہی کھڑا تھا۔ یہ پہلی بار تھا جب اس لڑکی کے چہرے سے نقاب ہٹا تھا۔ منتہا آئینہ کے گھر بھی آیا کرتی تھی، مگر آج تک وہ اس کا چہرہ نہیں دیکھ پایا تھا۔ یہ لاؤبالی سا لڑکا، اسے کبھی بھی اس چہرے میں اتنی دلچسپی نہ تھی۔ وہ تو الٹا آئینہ سے مذاق کرتا تھا، کیا دوستی پال رکھی ہے تم نے؟ لیکن آج جب اس لڑکی کو دیکھا تو ارم خان لاشاری کے ہوش اڑ گئے تھے۔ وہ اس کے چہرے سے نظریں نہیں ہٹا پا رہا تھا۔ وہ بلا شبہ بہت خوبصورت تھی۔ اپنے گاؤں میں اس نے بہت ساری لڑکیاں دیکھی تھیں، لیکن اس جیسی خوبصورت لڑکی اس نے کہیں نہ دیکھی تھی۔ وہ اس کی خوبصورتی میں کھو سا گیا تھا۔ وہ ابھی تک آئینہ کے گلے لگی ہوئی روئے جا رہی تھی۔ تبھی آئینہ اسے کہنے لگی کہ چلو ہم تمہیں گھر چھوڑ دیں گے، تم پریشان مت ہو۔ ارم خان نے بھی آگے بڑھ کر یہی کہا تھا کہ ہم آپ کو گھر چھوڑ دیں گے۔ منتہا نے کافی منع کیا، لیکن آئینہ اسے اس طرح وہاں پر چھوڑ کر جانے پر راضی نہ تھی، کیونکہ اس وقت منتہا کی حالت بہت خراب تھی۔ آئینہ اسے گاڑی تک لے آئی۔ تبھی ارم خان کہنے لگا کہ آئینہ، اپنی دوست سے کہو اسے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں خود اس لڑکی کو اس کے گھر چھوڑ آؤں گا۔ منتہا اور آئینہ دونوں پیچھے بیٹھی تھیں۔ منتہا بہت گھبرا کر آئینہ کے ساتھ بات کر رہی تھی اور آئینہ اسے گلے سے لگا کر دلاسا دے رہی تھی۔ تبھی ارم خان لاشاری نے فرنٹ مرر سیٹ کیا تو سامنے منتہا آئینے کے کندھے پر سر رکھے ہوئے تھی۔ اس کی موٹی موٹی خوبصورت آنکھوں میں پانی تھا۔ ارم خان لاشاری نے آج سے پہلے کسی لڑکی کو اس طرح نہیں دیکھا تھا، لیکن آج اس لڑکی کو دیکھ کر اس کے دل میں گھنٹیاں بجنے لگی تھیں۔ کہاں وہ گاؤں کا امیر
زیادہ تھا، اپنے پورے خاندان میں اس کا رعب تھا، اور کہاں منتہا جو کالج سے کچھ دور ہی شہری آبادی میں رہتی تھی، جو ایک متوسط گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ ایک چھوٹا سا ڈبل سٹوری گھر تھا جو کہ جدید طرز کا بنا ہوا ہی تھا۔ اس سے پہلے وہ منتہا کے گھر نہیں آیا تھا۔ راستے میں منتہا تو کچھ نہ بولی، لیکن آئینہ نے ہی اسے گھر کا ایڈریس بتایا تھا، کیونکہ وہ ڈرائیور کے ساتھ ان کے گھر آتی رہتی تھی۔ جیسے ہی وہ ان کے گھر کے پاس آ کر رکے، منتہا نے آئینہ کو اندر آنے کا کہا تھا، لیکن اس نے انکار کر دیا۔ نہیں بھائی کو بہت ضروری کام ہوتے ہیں، ہم اندر نہیں آ سکتے۔ لیکن اس وقت ارمغان لاشاری کا اس لڑکی سے ضروری کوئی کام نہیں تھا، لیکن وہ کچھ کہہ بھی نہیں سکتا تھا، کیونکہ اس سے پہلے وہ آئینہ پر چلا چکا تھا کہ اس کے بہت ضروری کام ہے۔ منتہا چپ چاپ گھر کے اندر چلی گئی۔ تبھی آئینہ اور ارمغان لاشاری اپنے گھر کی طرف چلے گئے۔ ارمغان اسے وہاں پر اتار کر اپنے گھر چلا تو گیا تھا، مگر ذہن سے وہ لڑکی نکل ہی نہیں رہی تھی۔ بار بار منتہا کا چہرہ اس کے سامنے آ رہا تھا، اس کی خوبصورت آنکھیں، اس کی دودھیا رنگت اور ان آنکھوں میں موتیوں کی طرح چمکتے آنسوں۔ بار بار اسے سوچ کر ارمغان کا دل بے قابو ہو رہا تھا۔ کتنے ہی دن گزر گئے، لیکن ارمغان کے ذہن سے ابھی تک وہ لڑکی نہیں نکل رہی تھی۔ ابھی کچھ ہی دن گزرے تھے کہ خاندان میں ایک رشتہ آیا تھا جو کہ آئینہ کے لیے تھا۔ لڑکے والوں نے جب آئینہ کو دیکھا تو وہ انہیں بہت پسند آئی تھی۔ لڑکا بہت اچھا تھا اور اچھا خاصا کماتا تھا، اس لیے انکار کی تو کوئی گنجائش ہی نہ تھی۔ انہوں نے اس رشتے کے لیے ہاں کر دی، مگر آئینہ نے تو رو رو کر آسمان سر پر اٹھا لیا۔ وہ کہنے لگی، مجھے ابھی شادی نہیں کرنی، مجھے ابھی پڑھنا ہے، میں شادی کے بعد کی ذمہ داریاں نہیں اٹھا پاؤں گی۔ لڑکے والوں کو شادی کی جلدی تھی، اس لیے اس کے ماں باپ یہ رشتہ ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ جس طرح ان کی بیٹی لاڈلی ہے، وہ لوگ اسے ایسے ہی رکھیں گے۔ اس کے ماں باپ نے آئینہ کو بہت سمجھایا۔ وہ اس شادی کے لیے راضی تو ہو گئی تھی، لیکن جب انگوٹھی پہننے کی باری آئی تو اس نے ضد پکڑ لی تھی کہ مجھے نہیں پتہ، آپ بھائی کو بھیجیں، وہ جا کر میری دوست منتہا کو یہاں لے کر آئے، میں تبھی یہ انگوٹھی پہنوں گی۔ ایک ہی تو دوست ہے میری، میں اس کے ساتھ وقت گزارنا چاہتی ہوں، میں نے اس کے ساتھ ڈھیر ساری باتیں کرنی ہیں، اس کے ساتھ وقت گزارنا ہے، اور اس کے بعد تو ویسے بھی شادی ہو جائے گی اور اپنے شوہر کے ساتھ چلی جاؤں گی۔ تبھی اس کی ماں نے ارمغان سے کہا کہ جا کر منتہا کو لے آؤ۔ ارمغان اپنی ماں کی بات سن کر آئینہ کی دوست کو لینے کے لیے گھر سے نکل آیا۔ آئینہ نے فون کر کے منتہا کو بتا دیا تھا کہ اس کا بھائی اسے لینے آ رہا ہے۔ منتہا پہلے تو یہ سن کر گھبرا گئی تھی، لیکن اب جب کہ وہ گھر سے نکل پڑا تھا تو اب کیا ہو سکتا تھا۔ جیسے ہی وہ باہر آئی تو سامنے 6 فٹ کے ارمغان لاشاری کو کھڑا دیکھ کر وہ گھبرا سی گئی تھی۔ نہ جانے کیوں اسے آئینہ کے بھائی کو دیکھ کر ولن والی فیلنگ آتی تھی۔ اسے لگتا تھا جیسے اس کا بھائی بہت ہی سخت اور گھمنڈی قسم کا لڑکا ہے، لیکن اس بات میں کوئی شک بھی نہیں تھا، کیونکہ وہ ایسا ہی تھا۔ گاؤں میں ہر تیسرے شخص سے تو اس نے دشمنی مول لی ہوئی تھی۔ کچھ لوگ تو اس سے بہت زیادہ ڈرتے تھے، اس لیے اس کی عزت کرتے تھے، اور کچھ لوگ تو صرف اس لیے اس کا احترام کرتے تھے کیونکہ وہ ایک باعزت خاندان کا بیٹا تھا۔ وہ جب اس لڑکی کو اپنی گاڑی میں بٹھانے لگا، وہ پچھلی سیٹ پر بیٹھنے لگی تو وہ کہنے لگا، میں تمہارا نوکر ہوں، چلو آگے بیٹھو، میں تمہاری سہیلی کا بھائی ہوں، اس لیے آگے فرنٹ سیٹ پر تم میرے ساتھ بیٹھو گی۔ اس کی بات سن کر منتہا نے اسے گھور کر دیکھا تھا اور کہنے لگی کہ تم جو بھی ہو، لیکن میں تمہارے ساتھ فرنٹ سیٹ پر نہیں بیٹھ سکتی، اگر کسی نے دیکھ لیا تو وہ کیا سمجھیں گے۔ ارمغان لاشاری کو شرارت سوجھی تو ہنس کر کہنے لگا، اچھا تو تمہیں یہ ڈر ہے کہ کہیں کوئی فقیر راستے سے گزرتا ہوا یہ دعا نہ دے جائے کہ تم دونوں کی جوڑی سلامت رہے۔ وہ ہنسا تھا، مگر منتہا کو اس کا یہ مذاق انتہائی چیپ لگا تھا۔ اس نے گھور کے اس کی طرف دیکھا تھا، تبھی ارمغان ایک دم سیریس ہوا اور چپ چاپ فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گیا، جبکہ منتہا پچھلی سیٹ پر ہی بیٹھی تھی۔ ارمغان نے گاڑی سٹارٹ کی، تھوڑی ہی دیر میں گاڑی گاؤں کے روڈ پر تھی۔ وہ بار بار فرنٹ مرر سے اسے دیکھ رہا تھا۔
جب بار بار وہ منتہا کو دیکھتا تو منتہا کو کچھ عجیب سا محسوس ہونے لگا تھا۔ اس نے جلدی سے اپنے نقاب کو ٹھیک کیا۔ وہ گاڑی بہت آہستہ آہستہ چلا رہا تھا۔ منتہا کو ایک دم گھبراہٹ محسوس ہونے لگی۔ وہ کہنے لگی کہ گاڑی تیز چلائیں، اگر آپ ایسے ہی آرام سے گاڑی چلاتے رہے تو ہمیں شام یہیں پر ہو جائے گی۔ تبھی وہ ہنس کر کہنے لگا، یہی تو میں چاہتا ہوں کہ تمہارے ساتھ جتنا وقت میں گزار سکتا ہوں گزار لوں۔ پھر وہ اسے کہنے لگا کہ تم ایسا کیوں نہیں کرتی کہ اپنا بوریا بستر اٹھا کر ہمارے گھر ہی آ جاؤ۔ میں نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ اپنی بہن کی دوست پر میرا دل بھی آ سکتا ہے۔ وہ جس انداز میں منتہا سے یہ سب کہہ رہا تھا، منتہا اس کی طبیعت کے بالکل برعکس تھی۔ اسے تو اس طرح کے لڑکے انتہائی ٹھرکی اور بے شرم لگتے تھے۔ ہر لڑکی پر دل پھینک قسم کے لگتے تھے، فلرٹ کرنے والے۔ یہی وجہ تھی کہ جب ارمغان اس سے یہ باتیں کر رہا تھا تو اسے لگا نہ جانے کتنی لڑکیوں سے وہ یوں ہی اسی لہجے میں بات کرتا ہوگا، اور ہر لڑکی کو یہی کہتا ہوگا۔ ایک تو تھا بھی بہت امیر، پتہ نہیں کتنی لڑکیوں کے ساتھ فلرٹ کر چکا ہوگا، کتنی لڑکیوں کی زندگی خراب کر چکا ہوگا۔ یہی سوچتے ہوئے اسے شدید غصہ آ رہا تھا۔ ابھی وہ راستے میں ہی تھے کہ ارمغان لاشاری کے ایک دشمن نے گاڑی پر حملہ کر دیا، لیکن ارمغان نے گاڑی بھگانے کی بجائے گاڑی روک دی، اور گاڑی روک کر وہ گاڑی سے اترا اور لڑکوں کے ساتھ مار پیٹ بھی شروع کر دی۔ وہاں کھڑے لڑکوں میں سے ایک لڑکا اس پر فائرنگ کرنے ہی والا تھا جب ارمغان نے اسے اتنا مارا کہ اس کا جبڑا ٹوٹ گیا۔ اس کی بہت ساری ہڈیاں بھی ارمغان نے اسے مار مار کر توڑ دیں۔ یہ سب دیکھ کر منتہا تو بہت گھبرا چکی تھی۔ آج تک اس نے اس طرح کی لڑائیاں نہیں دیکھی تھیں۔ وہ اپنے گھر میں سکون کی زندگی گزار رہی تھی۔ کالج میں آتے جاتے ہوئے بھی اس نے کبھی ایسا جھگڑا نہیں دیکھا تھا۔ اس وقت بھی اس کا برا حال ہو رہا تھا۔ اس کے ہاتھ مسلسل کانپ رہے تھے، لیکن پھر بھی اس نے ارمغان کے سامنے اپنی گھبراہٹ چھپانے کی کوشش کی۔ کچھ تو وہاں زخمی حالت میں پڑے تھے اور کچھ وہاں سے بھاگ گئے تھے۔ تبھی ارمغان گاڑی میں بیٹھا اور پھر سے گاڑی چلانے لگا۔ کچھ ہی دیر میں وہ اپنی دوست آئینہ کے گھر پہنچ چکی تھی، لیکن وہ اس قدر خوفزدہ تھی کہ بھاگتے ہوئے آئینہ کے ساتھ لگ کر رونے لگی۔ کافی دیر وہ پھوٹ پھوٹ کر روتی رہی۔ آئینہ نے فوراً سے اس کے لبوں سے پانی کا گلاس لگایا، جسے منتہا نے ایک سانس میں ہی خالی کر دیا۔ آئینہ کہنے لگی، ریلیکس، یہ رونا بند کرو، پھر مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے۔ وہ کہنے لگی، تمہارا بھائی انسان ہے یا جلاد؟ پھر آہستہ آہستہ آئینہ کو راستے میں ہونے والی ساری روادات بتانے لگی۔ اس کی بات سن کر آئینہ بھی گھبرا چکی تھی۔ کہنے لگی کہ بس میرا بھائی ہے ہی ایسا، پتہ نہیں یہ کیا چاہتا ہے، ہر وقت بس لڑائی جھگڑے ہی کرتا رہتا ہے۔ اسے سمجھا کر تھک گئے ہیں، لیکن اس کی عادت ہی ایسی ہے۔ جب منتہا کی گھبراہٹ کچھ کم ہوئی تو آئینہ اسے بتانے لگی کہ کس طرح اس کے ماں باپ نے اسے اس رشتے کے لیے راضی کیا تھا۔ اسے سمجھایا ہے کہ دیکھو یہ رشتہ بہت اچھا ہے، اگر تم انکار کرتی ہو تو اس کے بعد تمہارے لیے ایسا رشتہ آنا ناممکن ہے، اور پھر تم پچھتاؤ گی، اور ویسے بھی اب تم بچی نہیں ہو، جوان ہو گئی ہو، تمہاری شادی کی عمر ہے، اور بہتر ہے کہ شادی کر کے اپنے گھر کی ہو جاؤ۔ اس کی بات سن کر منتہا ہنسنے لگی، پھر اسے کہنے لگی کہ ہاں تمہارے ماں باپ نے پسند کیا ہے تو تمہارے لیے اچھا ہی سوچا ہوگا، ویسے بھی ماں باپ اپنی اولاد کے لیے برا کبھی بھی نہیں سوچتے۔ سارا دن وہ اپنی دوست کے ساتھ گزار کر رات کو جب وہ گھر جانے لگی تو وہ آئینہ سے کہنے لگی کہ تم بھی میرے ساتھ چلو۔ وہ اس وقت ارمغان سے بہت گھبرائی ہوئی تھی، اس کے ساتھ اکیلے گاڑی میں نہیں جانا چاہتی تھی۔ وہ دوبارہ ارمغان پر اعتبار نہیں کر سکتی تھی، اسی لیے آئینہ بھی اس کے ساتھ چل پڑی۔ جب گاڑی میں آئینہ اس کے ساتھ بیٹھی تو اسے کچھ تسلی ہوئی۔ چند روز بعد جب منتہا کالج جانے لگی تو راستے میں اس کے پاس ایک گاڑی آ کر رکی۔ وہ بھی بس سٹاپ سے کچھ دور ہی تھی جہاں پر کالج وین آتی تھی۔ وہ سٹاپ تھوڑا سا فاصلے پر تھا۔ جیسے ہی ارمغان نے اپنی گاڑی روکی، منتہا نے حیرت سے اسے دیکھا تھا۔ وہ کہنے لگا، چلو آؤ بیٹھو، میں تمہیں کالج لے جاتا ہوں، لیکن منتہا نے انکار کر دیا۔ وہ اسے دوبارہ کہنے لگا،
तभी मुंतहा ने आस पास देखा तो बहुत से लोग उसकी तरफ मुतवज्जो थे। लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जो देखकर मजबूरन इसे अरम खान के साथ गाड़ी में बैठना पड़ा। वो आज भी पिछली सीट पर ही बैठी थी। गाड़ी चलाते हुए पहले तो अरम खान ने फ्रंट मिरर को सेट किया। जैसे ही इसका चेहरा सामने नज़र आया, अरम खान लाशारी ने मुस्कुरा कर इसकी तरफ देखा था। फिर कहने लगा, मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैं जल्द ही तुम्हारे घर अपना रिश्ता लेकर आऊँगा और तुम शादी के लिए हाँ कर देना। जी, उसने हैरत से सिर्फ इतना ही कहा था। यह आप क्या कह रहे हैं? वो गुस्से से उसे देखने लगी। क्या समझते हैं आप अपने आप को? क्या आपने मुझे अपना ज़रख़रीद ग़ुलाम समझ रखा है? जो इस तरह से आप मुझ पर हुक्म चला रहे हैं। मैं आपको पसंद नहीं करती, फिर आपने कैसे सोच लिया कि मैं आपसे शादी करूंगी? आप जैसा शख्स कभी भी मेरा आइडियल नहीं हो सकता, फिर मैं आपसे शादी क्यों करूं? मुझे एक पढ़ा लिखा शख्स चाहिए, मुझे एक ईमानदार शख्स चाहिए, एक ज़िम्मेदार शख्स चाहिए जिसके दिल में सिवाय मेरे और कोई ना हो, और मुझे एक ऐसा शख्स चाहिए जिसका लड़ाई झगड़े से दूर दूर तक कोई तल्लक ही ना हो। ये सब सुनकर अरम खान को गुस्सा आ गया था। तभी वो गुस्से से कहने लगा, अच्छा तो तुम सीधी तरह कहो ना कि तुम्हें जनाना मर्द चाहिए जो अपनी औरत का पल्लू पकड़कर घूमता रहे, जिसने हाथ में चूड़ियाँ पहन रखी हों और जिसकी चाल ढाल भी बिल्कुल लड़कियों जैसी हो। सही लफ्ज़ों में कहूँ तो ना मर्द ख्वाजा सिरा वो भी सख्त अल्फाज इस्तेमाल कर चुका था, जबकि मुंतहा तो अब इसे अच्छी खासी सुना रही थी। तुम्हारे जैसा जाहिल गवार मर्द इससे अच्छा और समझ भी क्या सकता है? तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि आज के बाद मेरे रास्ते में मत आना, नहीं तो आज के बाद अगर तुमने ये हरकत दोबारा की तो मैं वही रास्ते में लोगों को इकट्ठा करके तुम्हारे मुंह पे कालक लगवा कर तुम्हारे हाथ में चूड़ियाँ ही पहना दूँगी। वो इस वक्त अरम खान की बहुत ज़्यादा बेइज्जती कर चुकी थी, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि ये बेइज्जती इसे किस कदर महंगी पड़ सकती है, किस तरह अरम खान का गुस्सा इसकी ज़िंदगी बर्बाद कर सकता है। अरम खान ने गुस्से से गाड़ी को ब्रेक लगाई थी। मुंतहा गाड़ी से उतर गई। अरम खान का पारा अभी तक हाई था। इसे मुंतहा पर शदीद गुस्सा आ रहा था। गुस्से में उसका चेहरा सुर्ख हो गया था और आंखें भी ऐसी सुर्ख लग रही थीं कि अभी खून टिपना शुरू हो जाएगा। जबकि मुंतहा वहाँ से टैक्सी में बैठकर कॉलेज जा चुकी थी और वहाँ खड़े अरम खान की मोहब्बत अब नफ़रत में बदलने लगी थी। वो इस लड़की को इतनी इज्जत दे रहा था और वो उसे बातें सुना रही थी। अरम खान का तो बस नहीं चल रहा था कि वो इस लड़की के साथ क्या कर दे। चंद रोज़ बाद ही आयना की शादी की तैयारियां भी शुरू हो गई थीं। आयना ने पहले ही कह दिया था कि मेरी एक ही तो बेस्ट फ्रेंड है मुंतहा, और मैं चाहती हूँ कि मुंतहा मेरे साथ मेरे घर में ही आकर रहे और वो शादी के कुछ दिन यहाँ ही रहेगी, मेरी रुखसती तक यहाँ ही रहेगी। लेकिन दूसरी तरफ अरम खान तो बस इससे बदला लेने का प्लान बना चुका था। उस रोज़ सब शॉपिंग पर जाने वाले थे। आयना ने सोचा था कि वो शाम को मुंतहा को बुलाएगी, लेकिन अरम खान के दिल में एक शैतानी चाल उभरी। पहले तो वो कमरे में बैठकर सिगरेट पर सिगरेट फूंकता रहा और फिर कुछ सोचकर इसने आयना के मोबाइल से मैसेज किया था कि ड्राइवर तुम्हें लेने आ रहा है, तैयार हो जाओ। और साथ ही इसने अपने ड्राइवर को मुंतहा को लेने के लिए भेज दिया था। आयना तो इस वक्त घर पर नहीं थी, वो शॉपिंग के लिए गई हुई थी, लेकिन वो जाते हुए अपना मोबाइल नहीं लेकर गई थी। और ऐसा कोई सीक्रेट तो था नहीं कि वो अपना पासवर्ड किसी से छुपा कर रखती। आयना के मोबाइल का लॉक भी अरम खान लाशारी को पता था, इसीलिए इसने मुंतहा को मैसेज किया था। मुंतहा ने जब आयना का मैसेज पढ़ा तो फ़ौरन अपना सामान पैक किया। इसे भी अपनी दोस्त से बहुत प्यार था। काफ़ी अरसे से दोनों एक साथ पढ़ रही थीं। दोस्ती भी बहुत अच्छी थी, इसलिए वो आयना को इनकार नहीं कर सकती थी। कुछ ही देर में गाड़ी इनके घर के बाहर खड़ी थी। वो अपनी माँ को मिली और अपना सामान लेकर गाड़ी में बैठ गई। ड्राइवर मुंतहा को लेकर आ चुका था। वो जैसे ही गाड़ी से उतरी तो आयना के कमरे में आ गई। आयना के कमरे में गुप्त अंधेरा था।
وہ پورے گھر کو خالی دیکھ کر پہلے ہی پریشان تھی کہ پتہ نہیں سب لوگ کہاں چلے گئے ہیں، لیکن اسی پل کمرے کو لاک کر کے ارمغان لاشاری نے اسے اپنی باہوں میں بھر کر اسے اپنے انتہائی قریب کیا تھا۔ کہنے لگا کہ ابھی بھی وقت ہے، اگر تم ابھی بھی مجھ سے شادی کے لیے ہاں کرتی ہو تو میں تمہیں بخش دوں گا، ورنہ یہیں کسی کمرے میں تمہارے ساتھ سہاگ رات منا کر تمہاری عزت کو تار تار کر دوں گا۔ تم صرف اور صرف میری ہو، تمہیں میں کسی اور کے قابل نہیں چھوڑوں گا، میں تمہیں کسی کا ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ منتہا کے تو گویا اوسان خطا ہو گئے تھے۔ یہ سب کچھ سن کر وہ رونے لگی، خود کو اس شخص سے چھڑوانے لگی۔ ایک زوردار تھپڑ اس نے ارمغان کے منہ پر مارا تھا۔ وہ اسے گالم گلوچ کرنے لگی۔ ارمغان کے ذہن میں شاید ایسا نہیں تھا، وہ اس طرح کرنا نہیں چاہتا تھا، مگر اس وقت غصہ اس پر اس قدر غالب آ گیا تھا کہ اس نے اس لڑکی کی عزت تار تار کرنا شروع کر دی۔ وہ اس کی عزت کی دھچکیاں اڑا رہا تھا، اور پھر ایسا کرنے کے بعد وہ چپ چاپ کمرے سے باہر چلا گیا تھا۔ جاتے ہوئے وہ اس سے کہنے لگا کہ اب بتاؤ، سب لوگوں کو بتاؤ، چیخ چیخ کر بتاؤ کہ تم نے ارمغان لاشاری کے ساتھ کیا کیا تھا، اور ارمغان لاشاری نے تمہاری عزت کی دھجیاں اڑا دی۔ لیکن وہ بت بنی بس روئے جا رہی تھی۔ ارمغان کو لگا تھا کہ شاید یہ لڑکی ڈر جائے گی اور اس سے شادی کے لیے ہاں کر دے گی، کیونکہ اس سب کے بعد تو اس کے پاس اور کوئی راستہ نہیں بچے گا۔ لیکن شام کو جب سب گھر واپس آئے تو گھر میں ویسے ہی سناٹا تھا۔ ارمغان کو اگر کسی بات کا ڈر تھا تو وہ یہ تھا کہ کہیں منتہا اس کی بہن کو یہ سب کچھ نہ بتا دے۔ وہ اسی وقت گھر سے باہر نکل گیا تھا، لیکن جب رات کو وہ گھر واپس آیا تو آئینہ کچھ پریشان سی تھی۔ جیسے ہی ارمغان آئینہ کے پاس پہنچا، اس کے دل میں بھی چور تھا۔ اسے بھی فکر ستا رہی تھی کہ کہیں منتہا نے اسے کچھ بتا ہی نہ دیا ہو، مگر وہ کہنے لگی کہ منتہا نہیں آئی، ابھی تک میں اس کو میسج کر رہی ہوں، لیکن وہ کوئی رپلائی نہیں دے رہی، اور نہ ہی وہ میری کال ریسیو کر رہی ہے۔ میں نے اس سے کہا بھی تھا کہ آج میری مایوں ہے اور تم نے لازمی میرے پاس آنا ہے۔ یہ سنتے ہی ارمغان لاشاری کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ وہ سوچ میں پڑ گیا کہ وہ تو اپنا سامان لے کر یہاں آئی تھی، پھر کہاں چلی گئی ہے۔ وہ اس کمرے میں گیا جہاں پر اس لڑکی کا نام و نشان تک موجود نہیں تھا، شاید وہ جا چکی تھی۔ آئینہ جب بار بار اسے کالز کر رہی تھی، میسیجز کر رہی تھی، لیکن اس کے جواب میں منتہا نے صرف ایک میسیج آئینہ کو کیا تھا کہ مجھے ایک ایمرجنسی آ گئی ہے، اس لیے میں تمہاری شادی اٹینڈ نہیں کروں گی، اور پھر اس کے بعد اس نے نمبر ہی بند کر دیا تھا۔ ادھر آئینہ کی شادی کی رسم زور و شور سے چل رہی تھی۔ شادی بہت دھوم دھام سے ہوئی تھی، مایوں اور بارات کا فنکشن بھی بہت خوبصورت رہا تھا۔ سب ان دونوں کی بہت تعریف کر رہے تھے۔ خاندان کی بہت ساری لڑکیاں آئینہ پر رشک کر رہی تھیں کہ اسے بہت اچھا لڑکا ملا ہے۔ اگلے روز ولیمے کا فنکشن تھا، اور ولیمے کے روز ہی اس نے شام کو انگلینڈ چلے جانا تھا، اور اس کی جان سے پیاری دوست شادی میں موجود نہیں تھی۔ وہ اس کی کمی بہت محسوس کر رہی تھی۔ آئینہ خوش نہیں ہو پا رہی تھی۔ پھر جب بھائی اس کے پاس آ کر بیٹھا تو وہ ارمغان کے سینے سے لگ کر رونے لگی۔ کہنے لگی کہ بھائی، پتہ نہیں آئینہ کو کیا ہو گیا ہے، وہ مجھ سے دور کیوں ہو گئی ہے؟ میں تو شاید ساری عمر اس کی یہ کمی نہ بھول پاؤں۔ میری اتنی اچھی اور پیاری دوست میرے اتنے خاص دنوں میں میرے ساتھ نہیں تھی، پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے اس کو۔ ادھر ارمغان کو بھی اس کی فکر ستائی جا رہی تھی۔ بہرحال آئینہ کی شادی دھوم دھام سے ہوئی، اور پھر اگلی شام وہ اپنے شوہر کے ساتھ انگلینڈ چلی گئی تھی۔ ارمغان کے دل میں پہلے تو یہ غصہ تھا کہ یہ لڑکی یہی ڈیزرو کرتی تھی، کیونکہ اس نے ارمغان لاشاری کو انکار کیا تھا، اس نے مجھے ذلیل کیا تھا۔ اب میں دیکھتا ہوں کہ کیسے وہ کسی اور کے قابل رہتی ہے۔ لیکن جیسے جیسے وقت گزرا، اسے منتہا کی فکر ستانے لگی تھی۔ ابھی کچھ ہی دن ہوئے تھے کہ اسے اپنے کیے پر پچھتاوا ہونے لگا تھا۔ اس نے اپنے غصے کی وجہ سے ایک لڑکی کی زندگی برباد کر دی تھی۔ اب اسے ہر رات اپنے خواب میں منتہا دکھائی دیتی، جو رو رہی ہوتی تھی، اس کے آگے ہاتھ جوڑ کر بلک بلک کر رو رہی تھی۔ وہ فوراً بوکھلا کر اٹھ پڑتا تھا۔ اسے ایک پل کو بھی چین نہ آتا۔
اب اس کے سگریٹ میں اضافہ ہو رہا تھا۔ دھیرے دھیرے وہ ایسے محسوس کر رہا تھا کہ منتہا کے چلے جانے کے بعد اسے منتہا سے محبت ہونے لگی۔ اب اسے محسوس ہوا تھا کہ صحیح معنوں میں محبت کیا ہوتی ہے۔ اسے اب محسوس ہوا تھا کہ محبت کیا ہے۔ پھر وہ منتہا کے گھر بھی گیا تھا، لیکن وہاں پر تالا لگا ہوا تھا۔ وہ لوگ کہاں چلے گئے ہیں، وہ کہاں جا سکتے ہیں، اسے کچھ علم نہیں تھا۔ وہ پریشان ہو گیا، کہیں ایسا تو نہیں کہ اس لڑکی نے اپنی جان ہی نہ لے لی ہو۔ اگر ایسا ہوا تو میں کبھی بھی خود کو معاف نہیں کر پاؤں گا۔ ارمغان یہ سوچ سوچ کر ہلکان ہوتا جا رہا تھا، اور ایسا پہلی بار ہوا تھا جب اسی پریشانی میں وہ مسجد میں گیا تھا اور سجدے میں گر کر کتنی ہی دیر وہ روتا رہا۔ یہ میں نے کیا کر دیا ہے؟ وہ رو رو کر اپنے رب سے یہی دعا مانگ رہا تھا کہ جیسے بھی ہو مجھے وہ لڑکی مل جائے، میں اسے اپنا لوں گا۔ اب ہر شام وہ مسجد میں جاتا اور رو رو کر اس لڑکی کے ملنے کی دعا کرتا تھا، لیکن وہ اسے کہیں نہیں مل رہی تھی۔ اس نے منتہا کو ہر جگہ تلاش کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ کہیں بھی نہ ملی۔ لیکن ارمغان لاشاری کے دل میں اس کی طرف بڑھتی جا رہی تھی۔ 7 مہینے گزر چکے تھے۔ جب ایک روز وہ اپنے کسی ضروری کام سے شہر میں گیا تو اسے ایک ریسٹورنٹ میں میٹنگ کرنا تھی۔ وہ اپنے کاروباری سلسلے کے لیے میٹنگ کرتے ہوئے ریسٹورنٹ میں بیٹھا تھا کہ جب اس کے سامنے بیٹھے شخص کی پلیٹ میں سے ایک بال نکل آیا۔ اس نے تو اس پر پروپیگنڈا شروع کر دیا، شور مچا دیا کہ یہ میرے کھانے میں بال کہاں سے آ گیا ہے، منیجر کہاں ہے، کیا اس طرح کی سہولیات فراہم کر رہے ہیں، کیا ایسے آپ لوگوں کو کھانا دیتے ہیں؟ ارمغان اسے چپ رہنے کا کہہ رہا تھا کہ کوئی بات نہیں، غلطی ہو جاتی ہے، کیا پتہ ہمارے سر سے ہی بال ٹوٹ کر گر گیا ہو۔ لیکن وہ پھر بھی شور مچائے جا رہا تھا۔ اس کا شور سن کر اس ریسٹورنٹ کی منیجر وہاں پر آئی تھی، جسے دیکھنے کے بعد ارمغان کا تو وجود وہیں پر کانپ کر رہ گیا تھا۔ یہ تو منتہا تھی جو کسی طرح اس شخص کو بتانے کی کوشش کر رہی تھی کہ ہو سکتا ہے غلطی ہو گئی ہے، آپ بے شک ہمیں اس کے پیسے نہ دیں، آپ پریشان نہ ہوں، ہم آپ کے لیے نیا کھانا تیار کروا دیتے ہیں۔ وہ بار بار اس شخص کو یہی کہہ رہی تھی، لیکن جیسے ہی منتہا کی نظر اس کے ساتھ کھڑے ارمغان پر پڑی تو اس کی رنگت پیلی ہو چکی تھی۔ وہ فوراً وہاں سے چلی گئی۔ ارمغان فوراً منتہا کے پیچھے گیا تھا۔ جس کمرے میں وہ گئی تھی وہ بھی اس کے پیچھے ہی گیا تھا۔ منتہا کہنے لگی کہ کیوں آئے ہو، چلے جاؤ یہاں سے، اس سے پہلے کہ میں تمہارے خلاف کیس کر دوں۔ وہ روئی جا رہی تھی جب ارمغان اس کے سامنے ہاتھ چھوڑ کر معافی مانگنے لگا کہ مجھے معاف کر دو، میں نے تمہیں کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا، مگر شاید آج قسمت کو مجھ پر رحم آ گیا ہے جو مجھے تم سے ملا دیا۔ تم نہیں جانتی میں نے تمہارے ساتھ غلط کر کے کتنی بار خود کو کوسا ہے، خود کو مارا ہے، پلیز مجھے معاف کر دو اور مجھے اپنی زندگی میں شامل ہونے دو۔ وہ مسلسل اسے یہی کہہ رہا تھا کہ مجھے معاف کر دو، اس کے سامنے ہاتھ جوڑے کھڑا تھا، مگر وہ رو رو کر کہنے لگی کہ تم جانتے ہو تم نے میرے ساتھ کیا کیا تھا؟ اس شام جب میں واپس گھر آئی تو میری حالت دیکھ کر میری ماں مجھ سے پوچھنے لگی کہ تمہارے ساتھ کیا ہوا ہے۔ میں انہیں کیا بتاتی کہ میرے ساتھ کیا ہوا تھا؟ میں اپنے زخموں پر پردہ ڈالنے لگی کہ کچھ نہیں ہوا، راستے میں ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، لیکن کچھ دنوں کے بعد میری طبیعت خراب ہونے لگی۔ ماں تو ماں ہوتی ہے، مجھے دیکھ کر اسے احساس ہو گیا تھا کہ شاید میرے ساتھ کچھ غلط ہوا ہے، لیکن جب میری طبیعت مسلسل خراب رہنے لگی تو میری ماں مجھے ڈاکٹر کے پاس لے گئی۔ وہاں جا کر پتہ چلا کہ میں پچھلے 2 مہینوں سے حاملہ ہوں۔ یہ سنتے ہی ارمغان لاشاری پتھر کا بت بنا۔ یہ سب کچھ سن رہا تھا، تبھی وہ کہنے لگی کہ میری ماں نے میرا بچہ ضائع کروا دیا۔ جب میں واپس گھر آئی تو وہ مجھے باتیں سنا رہی تھی کہ تم نے ایسا کیوں کیا، تم نے ہمارا منہ کالا کر دیا ہے۔ کیا اسی دن کے لیے ہم نے تمہیں پال پوس کر بڑا کیا تھا کہ تم اس طرح ہماری عزت خراب کرو گی؟ پھر میں نے روتے ہوئے انہیں سب کچھ بتا دیا تھا، لیکن ہم نہیں جانتے تھے کہ اس وقت دروازے کے باہر کھڑی بھابھی ہماری باتیں سن رہی ہے۔ جیسے ہی بھابھی نے یہ باتیں سنی، اس کے بعد اس گھر میں ہمارا جینا دوپہر ہو گیا تھا، اور پھر بھابھی نے بھائی کو ایسے بھڑکایا کہ وہ بھی مجھ سے نفرت کرنے لگے۔
پھر اس کے بعد بھائی اور بھابھی نے دھکے مار کر مجھے اور میری ماں کو گھر سے نکال دیا۔ وہ اس سب کا ذمہ دار امی کو ٹھہرا رہے تھے کہ آپ ہی نے اس کو ڈھیل دے رکھی تھی کہ آج اس نے یہ گل کھلائے ہیں، اور اس کے بعد ہم نے در در کی ٹھوکریں کھائیں جو میں آپ کو بتا بھی نہیں سکتی۔ کتنی پریشانیاں سہی ہیں آپ کی وجہ سے میں نے اور میری ماں نے، آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ اپنے رشتہ داروں کے گھر تو ہم جا نہیں سکتے تھے، اور اگر بھابھی نے انہیں کچھ بتا دیا تو خاندان بھر میں ہماری بےزتی ہو کر رہ جائے گی۔ ہم نے کئی روز بھوک میں گزارے، نوکری کے لیے در در کی ٹھوکریں کھائیں، ہر جگہ بھٹکتی رہی، اور پھر مجھے اس ہوٹل میں نوکری مل گئی، صرف اور صرف تمہاری وجہ سے۔ میں نے اتنا سب سفر کیا۔ وہ مسلسل روئی جا رہی تھی اور اسے باتیں سنا رہی تھی، لیکن اب ارم خان اس کے قدموں میں گر چکا تھا کہ میں تمہیں اپناؤں گا، میں اپنی ہر غلطی کا ازالہ کروں گا۔ منتہا میں تم سے شادی کرنے کو تیار ہوں، لیکن منتہا اسے منع کر چکی تھی۔ وہ اب ارم خان سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس وقت رو رو کر اس کا برا حال ہو چکا تھا۔ ارم خان نے اسے اکیلا نہیں چھوڑا۔ جیسے ہی وہ ہوٹل سے باہر نکلی تو ارم خان بھی اس کا پیچھا کرتا ہوا اس کے گھر تک پہنچ گیا تھا۔ وہ اس کے گھر کے باہر کھڑا رہتا اور گھنٹوں اس کے گھر کے باہر ہی کھڑا رہتا۔ ایک شام جب اس کی ماں نے دروازہ کھولا تو ارم خان کو دیکھ کر ہڑبڑا گئی تھی۔ کہنے لگی کہ کون ہو تم؟ ارم خان نے بتایا کہ میں آئینہ کا بھائی ہوں۔ پھر اس نے منتہا کی ماں کے سامنے بھی ہاتھ جوڑ دیے، معافی مانگنے لگا کہ مجھے معاف کر دیں، میری وجہ سے آپ کو کتنی تکلیفیں برداشت کرنا پڑیں، کیا کچھ سہنا پڑا، لیکن میں ابھی آپ کی بیٹی کو اپنانا چاہتا ہوں۔ اور منتہا کی ماں وہ کچھ نرم پڑی تھی، کیونکہ ماں تو پھر ماں ہوتی ہے، اور اس دشمن معاشرے کے ڈر سے ویسے ہی وہ کمزور ہو جاتی ہے۔ اس لڑکے کو دیکھ کر اس نے منتہا سے بات کی۔ وہ کہنے لگی کہ اس کے علاوہ اب تمہیں کوئی نہیں اپنائے گا۔ منتہا، خدا کا واسطہ ہے تمہیں، کم از کم اپنے مرحوم باپ کا ہی مان رکھ لو، میری خاطر اس لڑکے کے ساتھ شادی کر لو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ تبھی منتہا کی ماں نے اپنی بیٹی کے سامنے ہاتھ جوڑ لیے، اور وہ ہاتھ جوڑ کر کہنے لگی، منتہا سوچ لو، تمہیں کون اپنائے گا، خدا کا واسطہ ہے تم میری خاطر اس لڑکی کی ہو جاؤ، اس سے شادی کر لو۔ جب اس کی ماں نے ہاتھ باندھے اور پھر سے اپنے مرحوم باپ کا واسطہ سن کر منتہا کا دل موم پڑ چکا تھا۔ اس نے ارم خان سے شادی کے لیے حامی تو بھر لی تھی، مگر اس کے دل میں نفرت اب بھی باقی تھی۔ ارم خان نے آئینہ کو بھی بتایا کہ وہ منتہا سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ جب آئینہ کو پتہ چلا کہ اس کا بھائی اس کی دوست سے شادی کرنے والا ہے تو وہ بھی انگلینڈ سے واپس آ چکی تھی۔ جب آئینہ اس سے ملی تو اسے اس طرح دیکھ کر، اس کی حالت دیکھ کر وہ گھبرا چکی تھی۔ کہنے لگی کہ کیا ہوا ہے تمہیں، تم ایسی تو نہیں تھی۔ لیکن اس بار ارم خان نے روتے ہوئے اپنی بہن کے سامنے ساری حقیقت بتائی تھی، جسے سننے کے بعد آئینہ کا جی چاہا کہ وہ اپنے بھائی کا منہ نوچ لے۔ وہ روتے ہوئے اپنے دوست کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہنے لگی کہ میری وجہ سے، صرف میری وجہ سے تمہارے ساتھ جو کچھ ہوا ہے، کیونکہ تم میری دوست بنی۔ اگر تم میری دوست نہ ہوتی تو کبھی بھی میرا بھائی تمہاری زندگی برباد نہ کرتا۔ وہ روتے ہوئے منتہا سے یہ سب کچھ کہہ رہی تھی۔ اسی شام ارم خان اور منتہا کا نکاح ہو گیا تھا۔ منتہا ایک سادہ سے لباس میں تھی۔ اس وقت دونوں حویلی پہنچ گئے تھے، جہاں پر اس کا بہت اچھے طریقے سے استقبال کیا گیا تھا۔ ولیمے میں پورے خاندان کو دعوت دی گئی تھی، کیونکہ یہ حویلی میں بڑی بہو تھی۔ ارم خان نے اسے ہاتھ بھی نہیں لگایا تھا۔ وہ چپ چاپ سارا دن کمرے میں بند رہتی، جب دل کرتا تو کمرے سے باہر نکلتی۔ ارم خان نے کبھی بھی اس سے بات نہیں کی تھی اور نہ ہی اسے چھونے کی کوشش کی تھی۔ دھیرے دھیرے جب منتہا کو لگنے لگا کہ واقعی یہ لڑکا سدھر چکا ہے اور واقعی اسے اپنے کیے پر پچھتاوا ہو رہا ہے، تو اس نے ارم خان کو معاف کر دیا۔ اور وہ دن اس کی زندگی کا سب سے حسین دن تھا، جب ارم خان اس کی ماں کو بھی اپنے ساتھ اسی گھر میں لے آیا کہ یہ میری بھی ماں ہے اور اسی گھر میں ہمارے ساتھ رہیں گی۔ اور پھر دھیرے دھیرے ارم خان اور منتہا کے تعلقات بہتر ہونے لگے۔ وہ لڑکا جو کبھی ہر وقت گھمنڈی، مغرور اور گناہوں میں دھنسا ہوا تھا، مار پیٹ کرتا تھا، اب رات کو اٹھ کر تہجد پڑھا کرتا ہے
اور محبت اگر سچے دل سے کی جائے تو انسان گمراہ ہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے قریب آ جاتا ہے۔ کیسا لگا آپ کو یہ ناول؟ اگر اچھا لگے تو لائک ضرور کیجئے گا اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار بھی کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔